شعبان کا مہینہ ہے، اور جو ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے بہت سارے اعمال لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ بالخصوص اس مہینے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے کچھ راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگ کر مناتے ہیں، اور بالخصوص میں 15 شعبان کو، کہ 15 شعبان کی شب بیداری اور اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مختلف قسم کے نمازیں اور مختلف قسم کے اذکار اور مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کے عقائد اور مختلف قسم کے اعمال کی مردوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ اس مہینے میں فیصلے لیتا ہے ہماری تقدیر کے، اور پتہ نہیں بہرحال بہت سارے ایسے خرافات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے جو ہے ماہ جو ہے شعبان کے کیا فضائل ہیں اور اس کے تعلق سے کیا صحیح باتیں آتی ہیں، اور اس مہینے میں کیا کچھ ہے جو غلط ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو لوگ آج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جہاں میں آپ کے سامنے اس مہینے کے فضائل رکھوں گا، وہیں میں اس مہینے میں کی جانے والی بدعات کے تعلق سے وضاحتیں کروں گا۔ ان تمام کا مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ہم حق کو سمجھیں، حق کو جانیں، حق کو پہچانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہاں ہمارا مقصد کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی قسم کے لوگوں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا یا ان کے خلاف بات کرنا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا کھلا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے بات کریں۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں اب ماہ شعبان، اس کی حقیقت اور اس کے اندر جو اعمال لوگ کرتے ہیں اس کی حقیقت اور کیا حقیقت میں کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا کیا، یہاں بھیجا، اس پیدائش کا اور بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں اور آپ جس مقصد کے تحت دنیا میں آئے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی یاد رکھیں۔ تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور یہ عبادت مستقل کرنا ہے، صبح شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے۔ عبادت کا کوئی خاص معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ کچھ چند راتوں کو جاگ لینا، چند دنوں کو منا لینا، چند کھانوں کو بنا لینا، چند لباس کپڑوں کو پہن لینا اور یہ عبادت ہوگی، نہیں۔ اللہ نے ہمارے پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے، اور عبادت کا معنی یہ کہ صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر جو ہے سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت۔ یہ تو اللہ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 56 میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو عبادت کا معنی یہ نہیں کہ چند راتوں کو جاگ لی، چند دنوں کو منا لی۔ عبادت کا معنی ہے ہر کام کتاب و سنت کے مطابق میں اور آپ کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ عبادت کب تک کرنا ہے، یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ تو آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس کے تعلق سے سورہ ہجر سورہ نمبر جو ہے 15 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 98 اور 99 میں اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ عبادت کب تک چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اے نبی آپ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، بڑائی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، آپ سجدہ کریں۔ آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، ٹھیک ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کو تب تک کرنا ہے جب تک ہم مر نہ جائے، اس لیے کہ آیت کیا فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ تو پتہ چلا مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے کب تک؟ موت تک۔ مطلب انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تب سے لے کر موت تک عبادت کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت نے کچھ خاص دنوں اور کچھ خاص راتوں کو ایسی اہمیت دے دی جو شریعت نے نہیں دی، اور کچھ ایسے خاص اعمال اس میں جوڑ لیے، لگا لیے، بنا لیے جو شریعت کی طرف سے دیے گئے نہیں ہیں، مطلب شریعت کی طرف سے سینکشن نہیں ہے۔ یہ پرسنلی انہوں نے اس چیز کو طے کر لیا کہ اس کے یہ فائدے ہوں گے، لہٰذا یہ کام کو ہم ایسے کریں، اور ان عبادتوں کے اندر ہم جو ہے لگ چکے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ راتوں کے تعلق سے، چونکہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ایک رات کا تذکرہ جس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، شب قدر سے زیادہ اس رات کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہے 15 شعبان۔ اس کو لیلۃ المبارک کہا جا رہا ہے، اخبارات شمارے بھرے پڑے ہیں،
ایک ایک بڑے بڑے پیج کی، ایک ایک میں تو کہوں غلط بات، ایک ایک نہیں، 4 5 5 صفحات اخبار کے صرف لیلۃ المبارکہ کی فضائل، فوائد، فائدے، اہمیت، روزہ، عبادتیں، عبادتوں کے اقسام، نمازیں، ذکر و اذکار اور قبرستانوں کی زیارتیں، مردوں کی عید اور تقدیر کے فیصلے، اور کیا کچھ نہیں لوگ مان رہے ہیں، اور ایک سلسلہ چالو ہے مطلب تمام چیزوں کا، ہے نا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں کیا فرماتے، سنی حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ کسی خاص دن اور رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے جب تک کہ شریعت نہ بتائے۔ عبادت تو ایک ایسا مستقل عمل ہے جو صبح شام کرنا ہے، دن اور رات اور موت تک کرنا ہے، لیکن ہم نے خاص کر لیا، فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ راتوں میں صرف جمعے کی رات کو قیام نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا اور جمعے کے دن خاص روزہ نہ رکھا کرو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہاں اگر جمعے کے دن تمہارے ان دنوں میں سے آ جائے جن میں تم عام طور سے روزہ رکھتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کا قیام مطلب جمعے کی رات کو نمازیں پڑھنا اور خاص طور سے جمعے کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ کیوں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص جمعے کا روزہ رکھنا اور قیام کرنا؟ اس لیے کہ دنوں کا سردار کون ہے؟ جمعہ۔ دنوں میں سب سے افضل دن کون ہے؟ جمعہ، اس لیے کہ اللہ نے جمعے کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے افضل دن ہے اور جو سب سے افضل رات، ظاہر سی بات ہے پھر کون سی ہوں گی ہفتے کے اندر؟ وہ جمعے کی ہوں گی۔ اگر ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے افضل رات اور دن جمعے کا ہوگا، یہ تو سردار ہے دنوں کا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا اسی دن بنائی، آدم اسی دن پیدا ہوئے، ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی ہے نا، اور قیامت بھی اسی دن آنے والی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ تو جمعہ ایک افضل دن ہے، اس کی رات سب سے افضل ہے ہفتے کے اندر، لیکن اس رات کو اور اس دن کو کہیں مسلمان خاص عبادت کے لیے نہ کر لے، اس لیے آپ ٹوک رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو جمعے کے دن خاص، جمعے کی رات اور دن عبادت نہ کرنا۔ خاص عبادت مطلب رات میں کہیں تم قیام نہ کرو کہ اب جمعہ ہے، سب سے افضل دن شروع ہونے والا کل، لہٰذا آج عبادت کرو، یا پھر تم خاص طور سے یہ نہ کرو کہ جمعے کے دن روزہ رکھا کرو اس لیے کہ ہفتے کا سب سے افضل دن۔ تو گویا یہ حدیث میں اگر کسی دن میں عبادت کی اور رات میں عبادت کی دی جا سکتی تھی خاص کرنے کی تو وہ کون سا دن ہوتا؟ جمعے کا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے جڑی کاٹ دی خاص عبادت کی کہ کسی خاص دن اور رات کرنا، کہا جمعے کو عبادت نہ کرو خاص۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم روزے رکھتے ہو، عام روزے جیسا کہ جمعرات کا، پیر کا، یا ایام 20 جو چاند کی بیچ کی تاریخ 12 13 اور 14 کا روزہ ہوتا ہے، اور ان روزوں کے بیچ میں جمعہ بھی آ جائے، سمجھ رہے آپ، تو پھر تو آپ جمعہ کا رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے کسی رات کی عبادت اور کسی دن کے روزے سے آپ نے روکا ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے ایک رات کی عبادت کا بنایا جاتا ہے جس کی عبادت کی اہمیت بتائی نہیں گئی ہے، جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور جس کو سب سے افضل جماعت صحابہ نے نہیں کیا، ہم لوگ اس کو مناتے اور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے صحیح مسلم کی روایت رکھی کہ ہم کسی دن اور کسی رات کو من مطابق اپنے دل سے خاص نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتے ہیں، پیر اتنے موٹے ہو جاتے سجن سے کہ ایسا لگتا پھٹ جائیں گے، اس کو کہتے ورم آ جانا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ راتوں کو طویل قیام کرتے ہیں، پھر فرمایا اور آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے ہیں، اس موٹے ہو جاتے ہیں اس، تو آپ جو ہے حالانکہ آپ کو اللہ نے بخش دیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، پھر کیوں اتنی آپ مشقت کرتے ہیں، پھر کیوں اتنی آپ عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اے عائشہ کیا میں جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ عائشہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اگلے پچھلے سب معاف ہے، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر میں اتنی عبادت کرتے اور ہر رات کرتے، خاص نہیں ہر رات کرتے، تو ظاہر سی بات ہے 15 کو بھی کرتے ہوں گے، ہر رات کرتے تھے آپ، لیکن خاص نہیں کیا آپ نے، یاد رکھیے، تو ہر رات کرتے، اتنی کرتے کہ آپ کے پیروں پر جو ہے سجن آ جاتی، یاد رکھیے، موٹے ہو جاتے۔ اسی طرح کی ایک روایت صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں آتی، متفق علیہ، ایک بار ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اللہ کے رسول آپ راتوں کو اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ ورم سے آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے میں جو ہے راتوں کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول عام طور سے راتوں کو جاگتے ہیں اور عام طور سے عبادت کرتے ہیں، خاص طور سے کسی رات کو آپ نے فضیلت نہیں بتائیے سوائے اس کے جو ثابت ہو، اور وہ صرف رات کی اگر عبادت کی کوئی فضیلت ہے تو وہ کون سی رات ہے؟ شب
قدر کی رات ہے، اس کے علاوہ نہیں۔